خوشی ہے کہ ہمارے جو 3 سال میں دنیا کی ایٹیٹیوڈ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے. اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا. پاکستان کی کاوشیں رنگ لے آئیں. وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کی تعریف کے بعد امریکہ افغانستان کی مدد پر بھی راضی ہو گیا. این جی اوز اور عالمی تنظیمیں مدد کر سکیں گی. 3 جنرل لائسنس جاری. فیصلے کا طالبان حکومت پر پابندیوں سے کوئی تعلق نہیں. افغان عوام کی مدد سے متعلق UN سلامتی کونسل میں بھی قرارداد منظور. امریکہ ہی نہیں برطانیہ بھی افغانستان کی مدد کو تیار. امداد دگنی کر دی. برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کے مطابق افغانستان کے لیے امداد بڑھا کر 286 ملین پاؤنڈز کر دی گئی ہے. افغانستان کی آدھی آبادی کو خوراک کی شدید ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لیے پاکستان تو مسلسل کوششیں کر رہا ہے. سعودی عرب کی جانب سے بھی امداد سامان بھیجا جا رہا ہے. ترکی اور قطر کے درمیان افغانستان کے 5 ایئرپورٹس کا نظام سنبھالنے کا معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے تحت ترکی اور قطر مشترکہ طور پر کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ کو بھی آپریشنل کریں گے. تمام عمل افغانستان کی عبوری حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا. وزیراعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور دیگر امور پر غور ہوگا. وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ساتھ بیٹھک لگے گی. عمران خان متعدد منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم ٹیکنالوجی زون کا بھی افتتاح کریں گے. فیصل جاوید کہتے ہیں بڑی کمپنیز پاکستان کے ٹیکنالوجی زونز میں دلچسپی دکھا رہی ہیں. وفاقی تعلیمی ادارے میونسپل کارپوریشن کے ماتحت کرنے پر اساتذہ ایک بار پھر سراپا احتجاج. بڑی تعداد پھر ڈی چوک پر جمع. پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی. پارلیمنٹ جانے والے راستے پر رکاوٹیں لگا دیں. احتجاجی اساتذہ کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کی بس میں سوار طالبہ کو اغوا کرنے کی کوشش. طلبہ کی جانب سے مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ. گولیاں لگنے سے 7 طلبہ زخمی ہو گئے. واقعے کے خلاف طلبہ اور طالبات کا احتجاج. رانی پور قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا. ڈرائیور کی غفلت 3 زندگیاں نگل گئی. اٹک میں موٹر وے چھچ انٹرچینج کے قریب خوفناک حادثہ. کار لوڈر وین سے جا ٹکرائی. حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی. لاشیں گاڑی کاٹ کر نکالنی پڑی. پولیس کے مطابق کار ڈرائیور کو نیند آ گئی تھی. اسلام آباد میں بھی ٹریفک حادثہ، 2 افراد زخمی. کراچی میں فائرنگ سے زخمی کمسن بچی دوران علاج دم توڑ گئی. 4 سالہ ہرمین ڈاکوؤں اور سیکورٹی گارڈز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوئی تھی. واقعے کی CCTV فوٹیج آج نیوز کو موصول ہو گئی. معصوم ہرمین کی ہلاکت پر PTI رہنما خرم شیڈ زمان کا اظہار افسوس. پولیس پر تنقید. کہا معصوم شہریوں کو ناکوں پر روکا جا سکتا ہے تو اسٹریٹ کرمنلز کو کیوں نہیں. پولیس کو اسٹریٹ چیکنگ کے عمل سمیت بے شمار اصلاحات کی ضرورت ہے. پشاور میں دھند کا راج. پشاور سے اسلام آباد موٹر وے بند. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. پنجاب میں خشک سردی. وبائی امراض میں اضافہ ہو گیا. کراچی میں 26 اور 27 دسمبر کو بارش کی پیشگوئی. سردی کی لہر 5 جنوری تک جاری رہنے کا امکان. ملک بھر میں گیس کا بحران. سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عوام پریشان. کہیں گیس بالکل غائب تو کہیں پریشر کا مسئلہ. کھانا پکانا مشکل. کراچی میں بھی عوام اذیت سے دوچار. گیس کی عدم دستیابی. کراچی میں سوئی صدرن ہیڈ آفس کے باہر آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کا احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری. CNG اسٹیشن کو گیس فراہمی کا مطالبہ. مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے گزار دی. کہتے ہیں مطالبے کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے. الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل وافڈا نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. میڈیا سے گفتگو میں فیصل وافڈا بولے ہم نے تمام ثبوت جمع کرا دیے. اپوزیشن کی طرف سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. اعتراف کیا بطور MNA امیدوار مجھے قانون کا اتنا علم نہیں تھا. بلا وجہ کیس میں گھسیٹا گیا.
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से लाहौर में अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल और फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले, इंतकाम की सियासत हमारा शेवा नहीं, कभी किसी से नाइंसाफी नहीं करेंगे। अपोजिशन का 3 साल रिकॉर्ड मुल्की मफादात से मुतसादिम रहा। पाकिस्तान में कुछ लोगों का एजेंडा मायूसी फैलाना है। माविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद, बोले ये वो टोला है जो इमरान खान की ATM होने की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। इनके पास हर बात के जवाब में एक कहानी मिलेगी। पतोकी में मालिक का मुबैना तशद्दुद, कमसन मुलाजमत जा बहाक, मुलाजिम कंबल में लिपटी लाश वालिदैन को देकर फरार हो गया। बच्चे के जिस्म पर जलाने और काटने के निशानात हैं। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। बाग आजाद कश्मीर के इलाके लोहार बेला बाजार में आतिश ज़दगी, कई दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान, सारा सामान जल गया। अब गुजारा कैसे होगा? दुकानदार परेशान, हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, शरह 0.77% पर आ गई। 24 घंटे में 359 नए केसेस रिपोर्ट, 2 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के बार जारी। बरतानिया में वायरस का फैलाव रोकने के लिए नए कवानीन लागू। क्रिसमस के फौरी बाद 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का इम्कान। रेस्टोरेंट्स और दीगर पब्लिक मकामात पर 6 लोगों से जायद की इजाजत नहीं होगी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। टैबलेट की शक्ल में कोरोना की पहली दवा की मंजूरी। अमरीकी इदारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की टैबलेट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। गोली कोरोना के शदीद होने के खतरे को 90% तक कम करने के लिए मौसर है। आलमी वबा कहीं मुश्किल खड़ी ना कर दे। ओमिक्रॉन के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए दुबई एक्सपो में बाज तफरीही प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए गए। नई एहतियाती तदाबीर के तहत SOPs भी जारी।